علما رب زدني علما وما كان المؤمنون سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 122 اور 123 آج ہم مطالعہ کریں گے۔ وما كان المؤمنون، اور نہیں ہے مومنوں کے لیے، لینفروا کہ وہ نکلے، کافہ پورے کے پورے، یعنی سارے نکل پڑیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ فلولا بس نہیں ہے، نفرا نکلنا، فلولا بس کیوں نہیں، نفرا نکلتے، من کل فرقۃ ہر طبقے سے، ہر فرقے سے، ہر ایک گروہ سے، ہر علاقے سے، ہر شہر سے، ہر بستی سے، طائفۃ ایک جماعت، لیتفقہوا فی الدین کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر سکیں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اور وہ ڈرائیں اپنی قوم کو، اذا رجعوا الیہم جب وہ ان کی طرف لوٹیں، لعلہم یحذرون تاکہ وہ بچ جائیں۔ دیکھیں یہ آیت مبارکہ 122 نمبر آیت ہے سورۃ توبہ کی، اس کی دو تفاسیر ہیں، یعنی دونوں تفاسیر مفسرین سے ثابت ہیں، اور دونوں تفاسیر اشارتاً بھی سمجھ آتی ہیں کہ واقعی ایسا ہے، دونوں تفاسیر بنتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں سورۃ توبہ کی پیچھے آیت نمبر گزری ہے، آیت نمبر 97، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم، کہ بہت سے عرابی ایسے ہیں جن کو دین کی سمجھ بوجھ نہیں آئی۔ شروع اسلام میں اسلام قبول وہ کرتا تھا جس کے پاس، جس کو پورا یقین ہو جاتا تھا، علم حاصل ہو جاتا تھا کہ یہی چیز اس طریقے سے سچی ہے۔ وقت گزرتا گیا، اسلام پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا، ایک وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اب فوج در فوج، طبقہ در طبقہ، گروہ در گروہ، بستیاں در بستیاں اب اسلام قبول کر رہی ہیں۔ لیکن جو اسلام قبول کر رہے ہیں ان کی تعلیم اور ترقی، ان کا پڑھنا اور پڑھانا، ان کا سیکھنا اور سکھانے والا عمل بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اسلام، حدود اسلام کی بڑھانا صرف مقصد نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو تربیت یافتہ بنانا بھی مقصد ہے ساتھ۔ یہ چیز بیک گراؤنڈ میں سمجھ آ گئی ہمیں۔ اب اس کی جو دو تفاسیر ہیں اس کو سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما کان المؤمنون، مومنوں کے لیے یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے نکل پڑیں۔ تو اس کی دو تفاسیر اس طریقے سے ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دیکھیں خود بہت سے غزوات میں شریک ہوئے ہیں، تو مدینہ کی جو زندگی ہے اللہ کے وسلم کی وہ تو اکثر غزوات میں رہی ہے، تو سارے مومنوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے، سارے علاقے اور بستیوں والے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ مسلمان تو بڑھ گئے نا بہت زیادہ، تو اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، ایسا نہیں ہے کہ سارے علاقے کے سارے مسلمان نکل آئیں جہاد کرنے کے لیے۔ تو اب اس طرح ممکن ہے کہ ان میں سے آپ ہر بستی میں کچھ لوگ چنیں، وہ لوگ آئیں اللہ کے وسلم کے ساتھ، جہاد بھی کریں اور اللہ کے وسلم کے ساتھ رہ کے تربیت بھی حاصل کریں، مسائل بھی سیکھیں جہاد کے سفر کے دوران، اور جب وہ لوٹیں اپنے طبقے کی طرف، اپنے گروہ کی طرف، اپنے علاقے کی طرف، اپنے شہر اور بستی کی طرف، تو وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ تو اپنی قوم کو بھی ڈرائیں جو باتیں انہوں نے وہاں پہ سیکھی ہیں۔ ایک یہ تفسیر ہے اس کی۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے، اور اس سے ایک یہ بات بھی سمجھ آتی ہے پہلی تفسیر سے، کہ جہاد جو ہے وہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ بھی ہے، یعنی جتنی کو ضرورت ہے معاشرے کے لوگوں کی اتنے کو لوگ جہاد کے لیے نکال لیے جائیں بستیوں سے، شہروں سے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی یہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ جہاد جس طرح فرض کفایہ ہے، تو اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ اوپر جو ہمارا حکمران طبقہ ہے اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ سارے لوگ جہاد کریں، تو پھر سب کو کرنا پڑے گا۔ جس طرح غزوہ تبوک کے موقع پہ کسی کو پیچھے رہنے کی اجازت وقت کی سپر پاور کے ساتھ جا کے پنگا لینا تھا،
ان سے جا کے لڑنا تھا، تو ساری کوانٹٹی کی ضرورت تھی جتنی مسلمانوں کی تھی۔ غزوہ بدر کا موقع تھا تو ایسا تو نہیں تھا کہ اب کہتے جتنے بھی بہادر لوگ ہیں تم آدھے پیچھے بیٹھو آدھے آگے جاؤ، نہیں، موقع وہ ایسا موقع تھا کہ اس وقت پہلا ان کی جنگ تھی اور اتنے سارے لوگ بھی نہیں تھے، تو کوشش یہ کی گئی تھی میکسیمم لوگ اس میں جنگ میں شرکت، لیکن کچھ وقت ایسے بھی آئے کہ جب مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہر دور میں، جناب بکر صدیق کا دور دیکھ لیں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھ لیں، جناب عثمان غنی کا دور دیکھ لیں، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے لوگ نکل کے جنگ کرنے کے لیے چلے گئے، تو ایسا ممکن بھی مشکل ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا، چونکہ ہر چیز کے لیے بندوں کی ضرورت ہے، پیچھے حفاظت کے لیے بھی ضرورت ہے، بیوی بچے موجود ہیں، گھرانے موجود ہیں، علاقہ موجود ہے، پیچھے حفاظت کی بھی ضرورت ہے، وہاں پہ بھی بندے چھوڑنے کی ضرورت ہے، تو پھر ہر طرح کے بندے ہونا لازمی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے جہاد میں نکل جائیں، اور فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ، کیوں نہیں تم میں سے کوئی ایک، یا سارے کے سارے دین کی سمجھ کے لیے، یعنی دین پڑھنے کے لیے نکل جائیں، ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ سارے کہیں ہم نے اکٹھے جا کے سب نے دین پڑھنا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو فلولا نفر من کل فرقۃ، کیوں نہیں تم اپنے میں سے ایک فرقہ، اپنے گھرانے میں سے ایک شخص، اپنے علاقے میں سے ایک شخص کو بھیجتے، لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ دین کی سمجھ بوجھ صرف یہ بھی نہیں ہے، ہم بعض اوقات یہ سمجھ رہتے ہیں کہ دین کی سمجھ بوجھ یہ ہے کہ جو مسائل ہمارے ہیں، جو قرآن کریم کی مثال کے طور مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں، یا یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ بھئی وضو کس طرح کرنا ہے، غسل کس طرح کرنا ہے، نماز کس طرح پڑھنی ہے، زکوٰۃ کا کیا طریقہ کار ہے، صرف دین اس چیز کا نام نہیں ہے۔ لیتفقہوا فی الدین، دین اس چیز کا نام بھی ہے کہ آپ کو غیر مسلم، آپ کو اپنے دشمنوں کی چالیں جو ہے اس کا بھی علم ہونا چاہیے، اس کا علم ہوگا تو آپ جو ہے ان کا بدلہ صحیح طریقے سے لے پائیں گے۔ آج یہ بھی کمی ہے کہ جو شخص مثال کے طور پر جہاد کی طرف جاتا ہے تو وہ صرف جہاد کے پاس بھاگتا ہے، اور جو شخص صرف دین کی طرف آتا ہے صرف دین کی طرف بھاگتا ہے۔ دونوں چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے، وہ ہر موقع پہ انسان کو کام دیتا ہے، اس کو پتہ ہو کہ اس وقت امریکہ، اس کو پتہ ہو اس وقت اسرائیل جو دشمنان اسلام ہیں وہ کیا ہمارے بارے میں، اور بیک گراؤنڈ تاریخ کا پتہ ہو کہ کس طریقے سے جو ہے مسلمانوں کی سلطنتوں کو توڑا گیا ہے، کس طریقے سے بغاوتیں اٹھتی رہی ہیں، ہماری ماضی کی تاریخ کیا ہے، یہ ساری چیز کا علم ہوگا۔ لیتفقہوا فی الدین، پھر جب ہم اسٹیج سے بات کریں گے، پھر جب اپنے بھائیوں سے بات کریں گے، جب ہم کسی کو سمجھائیں گے تو مسلمانوں میں اس چیز کی آگہی پیدا ہوگی کہ واقعی بھائی اس طرح نہیں، اس طرح آپ کو سوچنا چاہیے اور اس طریقے سے ہم لوگوں کو تیاری کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ دوسرا معنی یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول جہاد میں جاتے تھے، آپ لوگ بھی جہاد میں ساتھ نکل جاؤ، سارے نہیں نکل سکتے، جو لوگ نکلتے ہو چلو اس دورانیے میں آپ کو اللہ کے رسول سیکھنے کو جو ملتا ہے وہ آپ واپس آ کے سیکھیں۔ اسی طریقے سے آپ نے صحابہ کرام کے بارے میں سنا ہوگا، بہت صحابہ کرام یہ کرتے تھے کہ دو بندے مل جاتے تھے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن رہتا تھا، دوسرا کمائی کر کے آتا تھا، وہ آپس میں شیئر کر لیتے تھے، یعنی جو کمائی کر کے آتا تھا آدھی خود رکھ لیتا تھا، آدھی اپنے بھائی کو دے دیتا تھا۔ اب جو بھائی اللہ کے رسول کے پاس ہوتا تھا وہ جو مسائل سیکھتا تھا، جو چیزیں پورا دن سیکھتا تھا وہ اس کو سکھاتا تھا، تو اس طریقے سے بھی سسٹم چلتا تھا پیار محبت کا۔ تو یہی چیز یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے نا بھائی سارے نکل پڑے دین سیکھنے کے لیے، تو وہ کمانا کس نے ہے، سسٹم کیسے بیلنس ہونا ہے، معاشرہ تو بیلنس کرنا ہے نا، تو سب چیزیں بڑی بیلنس کے ساتھ چلیں گی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور فرمایا آخری آیت مبارک ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین، قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ، یلونکم من الکفار، جن کا بارڈر جو تمہارے ساتھ لگتے ہیں ان سے قتال کرو۔ پہلا حق بنتا ہے، مثال کے طور پر اب رشیا جو ہے روس نے آ کے افغانستان پہ حملہ کیا، تو سب سے پہلے افغانستان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو ریزسٹ کرے، یہ نہیں ہے کہ افغانستان ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جائے، نہیں، پہلے افغانستان ریزسٹ کرے گا، اس کے بعد پھر پاکستان، ایران جو اس کے سپورٹیو کنٹریز ہیں، جو اس کے بارڈر کے ساتھ لگتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کی سپورٹ کرے۔ بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ یہاں پہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے اشارتاً کہ اے ایمان والو، قتال کرو اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان لوگوں کے ساتھ، یلونکم من الکفار، جو کفار میں تمہارے ساتھ لگتے ہیں، یعنی یہ
اسلام کے بارے میں ایک اشارتاً گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ اسلام کسی خاص علاقے میں پھیلنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اسے پوری دنیا میں پھیلنا چاہیے، آپ اس کی سلطنت کو بڑھاتے جائیں۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ پائیں تمہارے اندر غلظہ، سختی، کفار تمہارے اندر سختی پائیں۔ یہ نہیں ہے کہ تم جا کے یاریوں اور دوستیوں کے ہاتھ بڑھاتے رہو، ایسا نہیں ہے، تمہارے اندر سختی پائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کی یہ ایبلٹی قرآن کریم میں اور مقام پہ بھی ذکر کی ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ آگے جا کے ساری پوری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، لیکن وہ کفار کے ساتھ بڑے سخت دل ہیں، اس طرح کہو۔ اور اگر فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، یقیناً اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ انسان کے دل میں تقوی موجود ہو، ڈر موجود ہو، خشیت الہی موجود ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ مسلمانوں کا ہی ساتھ دیتا ہے اور ان کو کامیابی سے سرفراز فرماتا ہے۔ اس کی مثال آج کے دور میں افغانستان کی آپ کے سامنے موجود ہے۔ 20 سال کے ایک طویل عرصے تک اپنے لیے جد و جہد کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے وہ موقع بھی دکھایا کہ انہوں نے سپر پاور جو وقت کی ہے وہ ذلیل اور رسوا ہو کر گئی ہے، اور اس میں ان الفاظ میں کوئی میں غلو نہیں کر رہا، اور یہ حقیقی الفاظ ہیں۔ مالک سے دعا یہ اللہ عمل کی توفیق دے۔ ہما علینا